السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام استقبال شعبان اور رمضان کورس کا آج 7واں دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ تعالی آخری عشرہ طاق راتیں لیلۃ القدر، آخری رات یعنی 29ویں شب اور اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے فضائل روزہ اور فضائل افطاری کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، جس میں ہم نے ایک بخاری شریف کی حدیث نقل کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت جو اسے ملتی ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اسی طرح ایک بخاری اور مسلم کی حدیث نقل کی جس میں باب الریان کا ذکر تھا، اور وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے اور پھر وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث جس کا مفہوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ پھر ہم نے بچوں کے متعلق بیان کیا کہ بچوں کو 10 سال کی عمر میں روزہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ پھر ہم نے افطاری کے حوالے سے گفتگو کی کہ امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر افطار کے وقت اور ہر رات میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت امام احمد بن حنبل اور ابن ماجہ سے منقول ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں۔ پھر ہم نے بتایا کہ سحری تاخیر سے کرنی چاہیے اور افطاری اول وقت میں کرنی چاہیے۔ امام ترمذی سے ایک اور حدیث نقل کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے، پھر اگر تازہ کھجوریں نہیں ملتی تو پھر خشک کھجوروں سے، پھر اس کے بعد پانی سے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے افطار کے وقت روزہ دار کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اور پھر ہم نے روزہ افطار کروانے کی جو فضیلتیں ہیں اسے بیان کیا، اور پھر آخر میں ایک اور حدیث بیان کی کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کا حساب لے گا تو وہ جب وہ نیکیاں جو اس کی جا رہی ہوں گی اس کے گناہوں کے عوض، حقوق العباد کے پورے ہونے کے عوض، تو پھر صرف روزہ رہ جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اس کا بدل عطا کر کے روزے کے بدل میں اسے جنت عطا کر دیں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آخری عشرہ طاق راتیں لیلۃ القدر اور 29ویں شب اور اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ آخری جو عشرہ ہے رمضان المبارک کا وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اور اس کی آخری عشرے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس میں ایک ایسی رات جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، تو وہ رات ہے، اور پھر اس میں جو باقی طاق راتوں کی فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ آخری عشرہ میں جو طاق راتیں ہیں وہ 21ویں کی رات ہے، 23ویں کی رات ہے، 25ویں کی رات ہے، 27ویں شب ہے اور 29ویں شب ہے۔ اور آخری عشرہ میں جیسا کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جو ہے وہ نقل کی تھی جس کا مفہوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں باقی مہینوں سے بہت زیادہ عبادات فرمایا کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے اور بستر پر نہیں جایا کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو وہ باقی عبادات میں اور خیرات کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی آ جاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے ان راتوں میں قیام کرے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیتے ہیں۔ یہ بھی میں یاد کرواتا چلوں کہ ان گناہ سے گناہ صغیرہ مراد ہے۔ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، پر یہ رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کی علامات یہ ہیں، یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے۔ شب قدر کی علامات یہ ہیں کہ وہ رات صاف و شفاف اور پرسکون ہوتی ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی اور نہ زیادہ گرم، بلکہ
معتدل ہوتی ہے۔ اس رات صبح تک ستارے کے لیے مناسب نہیں کہ اسے شیاطین کے پیچھے بھگایا جائے۔ اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بالکل ہموار ٹکیا کی طرح بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ اس دن کے آفتاب کے ساتھ شیطان نہیں نکلتا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لیلۃ القدر کی علامات بتلا دی ہیں۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شریر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ جو اس کے ثواب سے محروم رہا وہ دائمی محروم رہا۔ یعنی کہ جو شخص اتنی فضیلت والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے والی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پر مبنی رات کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، تو وہ پھر دائمی محرومی کا باعث ہے اس کے لیے۔ اسی طرح ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو اس میں کیا دعا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا کریم ہے، تو عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے، سو مجھے معاف فرما۔ سورۃ القدر میں بھی شب قدر کے متعلق یہی فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ وہ شب قدر فضیلت اور برکت کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو شب قدر کے اہتمام کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے طاق راتیں جو آخری عشرہ کی ہیں ان میں بہت زیادہ عبادات کی جائیں، نوافل پڑھے جائیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جائے، اور یہ جو دعا ہے یہ ہر طاق رات میں مانگی جائے تاکہ ہمیں شب قدر جو ہے وہ مل جائے۔ اس کا تعین چونکہ اٹھا لیا گیا، اس میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں ہیں، جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہمیں اگر پتہ ہوتا تو ہم شاید اسی رات عبادت کرتے اور باقی راتوں کو اہمیت ہی نہ دیتے۔ اس لیے شب قدر کا غالب جو گمان ہے وہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ 27ویں شب ہے، لیکن ایسی روایات بھی ہمیں ملتی ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ کبھی 21ویں رات بھی ہوتی ہے، 23ویں رات بھی ہوتی ہے، 25ویں بھی ہوتی ہے، 27ویں بھی ہوتی ہے، اور رمضان کی آخری یعنی 29ویں شب، یعنی کہ یہ جو طاق راتیں ہیں نا، ان طاق راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ یہ بڑی اہمیت اور فضیلت کی رات ہے، اور اس میں ہمیں جو ہے وہ اپنی عبادات کو بہت زیادہ کرنا چاہیے، اپنے شیڈول کو تبدیل کرنا چاہیے، اور بجائے میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ عید کی تیاریوں کے اور ان لہو و لعب میں گزارنے کے اس رات کو عبادات کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو 29ویں شب ہے یہ انعام لینے کی رات ہے۔ 29ویں شب اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعام لینے کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے میں نے پہلے ایک حدیث نقل کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے رمضان میں جتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں تو وہ سارا ان کا جو مجموعہ بنتا ہے، وہ مجموعہ جو ہے وہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات ہی میں اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یعنی کہ جتنے بندے شعبان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں، اتنے بندے
اس آخری ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور یہ بڑی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انعام لینے والی رات ہے۔ آپ نے پورا ایک ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوئے، اس کے لیے آپ نے مشقت کی، روزہ رکھا، رات کو تراویح پڑھی، عبادات کی اور سارا کچھ کیا۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ آخری رات میں جو ہے وہ عید کی خریداری میں لگ جاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں، تو اس سے پھر ہم آخری رات کی جتنی بھی انعامات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ سو آخری رات 29ویں شب کو بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، صلاۃ التوبہ پڑھنا چاہیے، صلاۃ الشکر پڑھنا چاہیے، صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، سب کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اب آ جاتے ہیں ہم رمضان کے آخری عشرے کی ایک بہت اہم عبادت اعتکاف کی طرف۔ یہ بھی روزے کی طرح پچھلی امتوں میں موجود تھی۔ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی 125ویں آیت میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے خوب صاف رکھیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف ہوتا تھا۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اس ایک حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے اعتکاف کی اہمیت کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بالکل اپنی زندگی میں نہیں چھوڑا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی وجہ سے اعتکاف چھوٹ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 2 عشروں کا رمضان میں اعتکاف فرمایا تھا۔ شعب الایمان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کی، یعنی اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ملے گا۔ مرد حضرات جو ہے وہ تو اعتکاف لازمی بات ہے مسجد میں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مسجد، اعتکاف بھی سنت ہے، مسجد میں کرنا الگ سے ایک سنت ہے۔ تو مسجد میں اعتکاف کریں، اور ہمیں اپنے گھر میں ماحول بنانا چاہیے۔ ہمارے جو گھر کے مرد حضرات ہیں انہیں ہمیں لازمی چاہیے کہ ہم انہیں اعتکاف کی طرف راغب کریں اور انہیں اعتکاف کرنے والا بنائیں، تاکہ اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں۔ طبرانی نے نقل کیا اسی طرح خواتین کے متعلق ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، یعنی کہ گھر کے ایک کمرے میں ایک کونا مخصوص کر لیں اور اس پہ پردے لگا لیں اور اس کے اندر رہ کے عبادات وغیرہ کریں، اور جو بھی سلسلہ ہے۔ تو اگر خواتین اعتکاف کرنا چاہیں تو وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ طبرانی نے نقل کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیتے ہیں۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ تو سبحان اللہ، کتنی بڑی اس کی فضیلت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں اور آخرت میں ہمارا معاملہ جنتی لوگوں والا ہو جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے، تو میرے خیال میں ایک انسان کو اور کیا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں اعتکاف کا وقت۔ اعتکاف کا جو وقت ہے وہ 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے چاند نظر آنے تک ہوتا ہے، یعنی کہ 20واں روزہ ہم نے افطار جب کرنا ہے تو افطار کرتے ہی یا افطار کرنے سے پہلے، بلکہ افطار کرنے سے پہلے ہمیں مسجد میں چلے جانا چاہیے یا ہمیں اعتکاف کے لیے اس جگہ پہ پہنچ جانا چاہیے۔ تو یہ تو ہمارا آج کا تھا، اور انشاءاللہ کل ہمارا آخری لیکچر ہوگا عید الفطر پہ، صدقۃ الفطر پہ، حقوق العباد پہ اور صلہ رحمی پہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارا اس کورس کا آخری سبق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔